غزوہ تبوک کے واقعات ہم سماعت کر رہے ہیں، اور غزوہ تبوک کی یہ آج کی آخری نشست ہے۔ 3 جمعوں پر مشتمل غزوہ تبوک۔ الحمدللہ ہم نے اہم اور ضروری باتیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت اور تعلق رکھنے والے تمام واقعات مختصر انداز میں سماعت کیے۔ غزوہ تبوک یقیناً وہ بہت ہی کٹھن مرحلے کے اندر 9 سنہ ہجری کے اندر ہوا ہے۔ اس وقت مالی پوزیشن مسلمانوں کی ڈاؤن تھی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کے لیے اور سنت دین کے لیے مال کو تقسیم کرنا یا مال کو جمع کرنا سنت قرار دینے کے لیے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے منبر رسول سے یہ اعلان کیا تھا کہ ہے کوئی اللہ کو قرض حسنہ دینے والا کہ اللہ اس کے مال میں اضافہ فرما دے۔ تو پھر اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی اپنی طاقتوں کے مطابق مال لاتے رہے۔ پھر حضور قافلے کو لے کر مدینے سے نکلے، اور سفر بہت دور کا تھا، گرمی بھی بڑی سخت تھی۔ کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان جہاد پر جانے کے شوق رکھتے تھے، لیکن ان کے پاس سامان نہیں تھا، زاد راہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید کے فیصلے کے مطابق انہیں واپس کر دیا کہ آپ چلے جائیں کیونکہ آپ کے پاس سواری نہیں ہے۔ اور پھر یہ قافلہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء میں مدینے سے نکل کر تبوک جاتا ہے۔ یہ ایک راستہ کا بڑا کٹھن مرحلہ، اور پانی کی قلت، پانی کا ختم ہونا، سواری کی کمی، اور ایسا خطرناک یہ معرکہ، اور پھر تقریباً کئی دنوں تک صحابہ کرام علیہم رضوان اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تبوک کے میدان میں قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد وہاں جتنے بھی عیسائی تھے، یہودی تھے، اور جو دشمنان دین تھے، وہ تمام کے تمام مسلمانوں کا اس رعب اور دبدبے کے آگے وہ اپنا ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی عرصہ وہاں قیام کرنے کے بعد واپس پلٹتے ہیں۔ وہاں صرف ایک شہادت ہوئی تھی، وہ حضرت ذوالجنابین، جن کا نام تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان کی جو ہے وہاں پر ایک اعلیٰ قسم کی شہادت تھی کہ وہ بڑی ہی سختی کے ساتھ جو ہے وہ بیمار ہو چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبر میں خود اتارا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ یہ وہ صحابی تھے کہ جن کی قبر میں خود رسول اللہ جلوہ فرما ہوئے، قبر کو ٹھیک کیا، پھر اپنے ہاتھوں سے انہیں اتارا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں یہ تمنا کر رہا تھا کہ کاش تبوک کے میدان میں میری بھی موت ہو جاتی اور مجھے بھی اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے۔ پھر اس کے بعد یہ قافلہ واپس پلٹتا ہے، مدینے کی طرف آتا ہے۔ راستے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے جا رہے تھے، تو مدینے کی باؤنڈری اس وقت مسجد قباء سے قریب قریب تھی۔ یعنی آج مسجد قباء مدینہ منورہ کے سینٹر میں ہے، اور رسول اللہ کے زمانے میں مسجد نبوی اور مدینے کا حرم اور پھر حدود حرم، یہ قباء کی مسجد تک تھا، اور اس کے آگے شہر ختم ہو جاتا تھا۔ اور قباء کے قریب ایک مسجد منافقین نے بنائی، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کریں گے۔ اور ان کی ایک یہ سوچ تھی کہ اگر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں قدم رکھ دیے تو مسلمان بھی اس مسجد میں آیا کریں گے، اور ہم اس مسجد کے تہہ خانے میں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازش کریں گے۔ یہودیوں کا ایک ایجنٹ جس کا نام ابو عامر تھا، وہ بظاہر تو مسلمان ہو چکا تھا، لیکن اندر سے یہودی اور عیسائی تھا، اور ان کے اشارے پر کام کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب معلوم تھا، لیکن میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق خاموشی اختیار کی تھی، اور خاموشی اختیار کرنے کے بعد ابھی تک اس کا فسق اور اس کا نفاق ظاہر نہیں کیا تھا۔ اب جب اس نے مسلمانوں کو ابھارنا شروع کیا کہ جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں اور ان سے کہو کہ جاتے جاتے صرف 1 منٹ کے لیے یہاں رک جائیں، اور اس کے بعد بلے اپنی منزل کو چلے جائیں۔ 1 منٹ کے لیے ہو سکے تو ایک نماز پڑھا دیں، اور اگر نماز نہیں پڑھا سکتے
تو 1 منٹ کے لیے یہاں رک جائیں تاکہ اور مسلمان بھی اس مسجد میں آنا شروع ہو جائیں اور ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ تو جب تبوک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو اس وقت میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنا جملہ ضرور کہا تھا کہ کہا تھا ابھی تو میں اہم مشن پر جا رہا ہوں، بعد میں آ کر تمہارا حساب کرتا ہوں، اگر میرے رب کا حکم ہوگا تو میں اس مسجد میں نماز پڑھوں گا، اور اگر میرے رب کا حکم ہوگا کہ یہاں سے نکل جاؤ تو میں آگے چلا جاؤں گا۔ جب غزوہ تبوک سے واپسی پلٹے تو ابو عامر نے سچے مسلمانوں کو آگے کیا، اور ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا یہودیوں اور عیسائیوں اور دین دشمنوں کی سازش ہوتی ہے کہ وہ اسلام کے لبادے میں آ کر مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے اپنے ہی آپ کو آ کر ورغلائیں گے، آپ کا حوصلہ پست کریں گے۔ ایسا ہی ابو عامر سمجھتا تھا اس ٹیکنک کو، اس نے مسلمانوں کو آگے کیا۔ بھولے بھالے مسلمان حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ قریب میں ہی مسجد ہے، آ جائیے نا، یہاں ایک نماز قیام کر لیجئے، ایک نماز ادا کر لیجئے۔ اب یہ بس کہنا ہی تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ التوبہ کی آیتوں کا نزول ہو گیا، اور قرآن مجید فرقان حمید نے واضح فرما دیا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ یہ جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ مسجد نہیں بلکہ نقصان پہنچانے کا آلہ ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ یہ مسجد نہیں بلکہ نقصان پہنچانے کا آلہ ہے، درار ڈال رہا ہے مسلمانوں کے قلعوں کے اندر، کفر پھیلانے کے لیے ہے اور مسلمانوں کے درمیان گروہ تقسیم کرنے کے لیے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ یا رسول اللہ آپ اس میں قدم نہ رکھیے گا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جلیل القدر صحابہ کو بلایا اور کہا اس مسجد کو منہدم کر دو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان تبوک سے واپسی پر اس مسجد کو شہید کر دیتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام قباء میں آرام کر رہے ہیں، نمازیں پڑھتے، اور یہ بھی فرمایا کہ جو فجر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کر کے 2 رکعت اشراق اور 2 رکعت چاشت قباء کے مسجد میں آ کر ادا کرے گا، 2 مقبول عمرے اور 2 مقبول حج کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ اس قدر اسی کے قریب میں ایک مسجد ہے لیکن دونوں کا نام مسجد۔ لہذا یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہر مینارہ دکھنے والا وہ مسجد نہیں ہوتا۔ آج کل تو قادیانی بھی اپنے عبادت گاہ کو مسجد کہنے پر تلے ہوئے ہیں، تو وہاں جا کر ہم اپنی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو ایسا ہی مسلمانوں کو اپنے نظریات پر پختہ ہونا چاہیے، اور وہ مسجد نہیں ہوتی۔ ہر داڑھی رکھنے والا شخص، ہر پگڑی پہننے والا شخص مولوی نہیں ہوتا ہے۔ ہر یوٹیوب پر جو ہے جس کے فین فالوورز بڑھ جائیں اور وہ دین کی بات کرنے لگ جائے، اس کی بات ہم سن نہیں سکتے، کیونکہ دین کا مسئلہ چاہے آپ مفتی سے پوچھیں، شیخ الحدیث سے پوچھیں، عالم سے پوچھیں، لیکن دل میں بات اس وقت اترتی ہے جب بات دل سے کی جاتی ہے۔ بات دل سے نہ ہو، اس کے اندر لفاظی ہو، الفاظ کا ہیر پھیر ہو، تو بات دل میں نہیں اترتی، وہ صرف زبان کی حد تک رہتی ہے، دماغ کی حد تک رہتی ہے۔ لیکن اسلام وہ پیارا دین ہے جو انسان کے اندر اترتا ہے۔ تبھی میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے منافقین کی مثال بیان کی تو یہ فرمایا کہ اے مسلمانوں، ایک وقت وہ آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ لوگ کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ تم ان کے قرآن کے پڑھنے کو دیکھ کر اپنا قرآن پڑھنا کم تر سمجھو گے، ان کی عبادتوں کو دیکھ کر اپنی عبادت کو کم تر سمجھو گے، ان کے سجدوں کو دیکھ کر اپنے سجدوں کو کم تر سمجھو گے۔ حضور نے ڈائریکٹ مجھ سے اور آپ سے بات نہیں کی، صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، تم اپنے سجدوں کو کم تر سمجھو گے۔ اندازہ لگائیے کہ وہ کس قدر سجدے کرتے ہوں گے۔ لیکن میرے محبوب نے غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ بات بھی فرمائی کہ ان کے سینے سے اسلام اور قرآن نیچے نہیں اتر رہا ہوگا، وہ صرف زبان کی حد تک ہوں گے، زبان کے بڑے میٹھے ہوں گے، لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ معاملے کے اندر ڈیلنگ کی بات ہوگی تو ان کے اندر جو بیٹھا ہوا بحریہ ہوگا وہ نکل کر باہر آئے گا اور وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا۔ لہذا ہمیں اپنی اولاد کو بھی ایسی تعلیم دینی چاہیے کہ اگر کوئی اچھے اخلاق والا ہے تو اس کے اخلاق کو سلام ہے، لیکن اگر اس کا سینہ صاف ہے تو اخلاق کام آئیں گے۔ اگر اس کا سینہ گندا ہے، مسلمانوں کے خلاف یا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے خلاف تقریر کے دوران میٹھی بیٹی باتیں کرتے کرتے کوئی جملہ چھوڑ دے اور ہم ہاں میں ہاں ہلاتے رہیں، ہمیں کچھ معلوم نہ ہو، تو پھر حال وہی ہونا ہے جو آج کل معاشرے میں ہو رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ فیصلہ کن بات حقیقت ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات فرمائی کہ اگر کسی مسلمان نے، اگر کسی شخص نے
کسی مسلمان کو غلطی سے خطاً قتل کر دیا، خطاً قتل کر دیا، اور خطاً اور غلطی کی تعریف علماء نے یہ بیان کی کہ مارنا جاتا تھا کسی شکار جانور کو اور گولی لگ گئی کسی انسان کو اور وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کا یہ قانون ہے کہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو خطاً قتل کر دے تو سزا کے طور پر مسلمان کی اور اس انسان کی تعظیم اللہ کی نظر میں اتنی ہے کہ فرمایا اب اسے ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا، اور اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا، طاقت نہیں، آج کل غلام کا دور نہیں، تو کیا فرمایا؟ شہرین متتابعین، 2 مہینے کے مسلسل 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ ہم تو یہاں رمضان کے مہینے کے روزے کے اندر بھی لالے پڑ جاتے ہیں، وہاں 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے، اور شرط بھی ہے کہ بیچ میں رمضان نہیں آنا چاہیے، بیچ میں عید کے ایام نہیں آئیں، 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں۔ 60واں روزہ رکھ دیا، افطار میں 5 منٹ باقی ہیں اور روزہ افطار کر دیا، غلطی سے روزہ کھول دیا، 60واں روزہ مکمل نہیں ہوا، کاؤنٹنگ ری سٹارٹ ہے، واپس پہلے سے کاؤنٹنگ شروع کی جائے گی۔ 5 منٹ کی بھی تاخیر اللہ تبارک و تعالیٰ کو برداشت نہیں کہ کسی نے خطاً کسی مسلمان کا یا کسی انسان کا جو ہے خون بہا دیا ہو۔ تو فرمایا 2 مہینے کے روزے رکھے، اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اور پھر کہا خون بہا دے گا۔ خون بہا کتنا ہے؟ دیت کتنی ہے؟ کہا 100 اونٹ دینے پڑیں گے۔ آج ایک اونٹ لینے جائیں نا تو کم سے کم بھی 80 سے 90 ہزار روپے کا ہے، اور 80 سے 90 ہزار روپے کا اگر آپ 100 اونٹ ملٹی پلائی کریں نا تو یہ 80 سے 90 لاکھ روپے بن جاتے ہیں۔ 100 اونٹ کی اماؤنٹ نہیں، 100 اونٹ دینے ہوں گے۔ اور پھر کسی نے اگر کسی مسلمان کی یا کسی انسان کی خطاً جان لے لی تو 100 اونٹ کے ساتھ ساتھ اسے 4 کلو سونا دینا پڑے گا، 4 کلو سونا، اور 1 کلو سونے کے اندر 1000 گرام ہیں۔ آج کی تاریخ کے مطابق 1 گرام ابھی تقریباً 20 سے 22 ہزار روپے کا چل رہا ہے۔ اگر ہم میکسیمم بھی 20 ہزار روپے بھی کاؤنٹ کریں تو 1000 بن جاتے ہیں، 1000 گرام پر 1 کلو، 4000 گرام پر 4 کلو، یہ اماؤنٹ بھی بن جاتی ہے تقریباً 80 لاکھ کے قریب، یعنی 80 لاکھ 4 کلو سونا، اور اگر اونٹ کی اماؤنٹ بھی 80,000 کریں کاؤنٹ تو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو 80 لاکھ روپے بن جاتے ہیں، اور 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ کب کہ خطاً کوئی کسی کو قتل کر دے اور مار دے۔ اور مجھے بتائیے، اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے، ایک موبائل کی خاطر، ایک والیٹ کی خاطر، وہ بندہ دے بھی دے اور پھر بھی جاتے جاتے مار دے، تو قرآن نے اگلے ہی آیتوں کے اندر 5ویں پارے میں فرمایا کہ وہ بندہ جس نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتا رہے گا، اور فرمایا کہ اگر وہ اس گناہ سے توبہ کیے بغیر چلا گیا دنیا سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کو معاف نہیں فرمائے گا، اور اس نے توبہ نہ کی تو شک اس بات پر ہے، آپ یہ سمجھ لیجیے کہ خطرہ اس بات کا ہے کہ نزا کے وقت اللہ تعالیٰ اس کا ایمان اس سے چھین لے۔ آج تو موبائل کی خاطر جانیں چلی جاتی ہیں، 2 بچے لڑیں تو اس پر لوگوں کی جانیں نکل جاتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کے خون کر بیٹھتے ہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ صرف اور صرف دین سے دوری اور قرآن سے دوری کی نحوست ہے کہ آج اگر ہم دین کے قریب آتے، قرآن کے دامن سے وابستہ ہوتے اور قرآن کے دامن میں اپنے آپ کو سما دیتے تو پھر میرے محبوب کا وہ فرمان بھی ہے کہ فتنے کے دور میں قرآن کے دامن میں جو آ جائے گا وہ فتنوں سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ آج وہ فتنوں کا دور آ چکا ہے، اندازہ لگا لیجئے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جان لے لینا، ایک موبائل کی خاطر کسی کی جان لے لینا اور جان بوجھ کر قتل کر دینا، دنیا میں تو رسوائی ہے ہی، لیکن پھر آخرت میں کیا ہوتا ہے؟ آخرت کی زندگی بھی اس کی تباہ ہو جاتی ہے، قبر بھی خراب، دنیا بھی خراب، میدان محشر کی دائمی زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو ایک موبائل کے 10,000 5,000 20,000 25,000 یہ لاکھ سوا لاکھ، اس میں بندہ کتنا کھا سکتا ہے؟ 1 مہینہ کھا لے گا، 2 مہینے کھا لے گا، لیکن اس 1 مہینے اور 2 مہینے کی خاطر اگر کسی کی جان لے لی تو آپ اندازہ لگا لیجئے دنیا آخرت کی اس کی تباہی ہے۔ وہ تو حکم کس کے لیے تھا کہ 100 اونٹ دینے ہیں، 4 کلو سونا دینا ہے،
وہ تو اس کے لیے تھا جو غلطی سے کسی کو قتل کر دے، لیکن یہاں تو بات بات پر 5,000 روپے کے لیے لوگ ایک دوسرے کی جان لے لیتے. شاید 5,000 بہت زیادہ کہہ دیا، اب تو 500 روپے کے لیے لوگ ایک دوسرے کی جانیں لے رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ دین سے دوری ہے اور مسجد سے دوری ہے. اگر آج آپ کو یہ باتیں کڑوی لگ رہی ہیں اور سمجھ میں بھی آ رہی ہیں تو پھر آپ اپنی اولاد کو اگر سکھی دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی اولاد کو اچھی زندگی کا، اچھی تعلیم کا آپ پیغام دینا چاہتے ہیں تو اپنی اولاد کو قرآن کے دامن سے وابستہ کر دیں. خود بھی آئیں، اپنی اولاد کو لے کر آئیں، قرآن کی خاطر قربانی دیں تاکہ آپ کی اولاد قرآن سمجھے، دین سمجھے، قرآن اور حدیث کی باتیں سمجھے اور اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے. وہ ایک رات بھوکا سونے کے لیے تو آپ کی اولاد تیار ہو جائے گی، مگر 500 روپے کی خاطر کسی کو نقصان پہنچانے پر وہ تلی نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے قرآن سمجھا ہوگا، اس نے حدیث سمجھا ہوا ہوگا. لہذا اپنی اولاد کی صحیح فکر کیجئے، قرآن مجید فرقان حمید کے دامن سے وابستہ ہوں، قرآن کی تعلیم اپنی اولاد کو بھی دیں. اس کا بہترین ذریعہ الحمدللہ ہماری اسی مسجد میں ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد درس قرآن پاک کا سلسلہ جاری و ساری ہے. 7واں پارہ سورۃ المائدہ کے آخری رکوع اور آیتوں کا درس چل رہا ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، قرآن کی محبت میں جہاں اللہ نے آپ کو بے تحاشا رزق دیا ہے نا، وہاں رازق کو راضی کرنے کے لیے، اسی پروردگار کے کلام کو سمجھنے کے لیے اب وقت نکالیے. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.